علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد بارئلہ ذکر آل محمد قبول فرما. جو جیسی نیت لے کے دروازہ آل محمد پہ حاضر ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما. جسے حسین کے دروازے سے مانگنے کی عادت ہو بندہ صرف وہی آمین کہے. میرا اللہ مجلس آل محمد میں کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرما. اگر کوئی گود اولاد کے لیے ترستی ہے تو شفا نصیب فرما. مالک جن کو عطا فرمائے ہیں ان کی زندگیاں دراز فرما. سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، سرکار مصطفیٰ کی نبوت کا واسطہ، حیدر کرار کی پاک ولایت کا واسطہ، شبیر کے ماتم کا واسطہ، زندگی کے سانس اتنے عطا کرنا جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں. زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما. قبر کی مشکل چار دیواری میں چہارہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا. میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما. جو بندہ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے کوشش کرے ہاتھ بلند کرے. میں اس دور کی واجب دعا کروانے لگا ہوں. میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت اور شان کا واسطہ گستاخ امام زمانہ کو نیست و نابود فرما. ان کی نسلوں کو برباد فرما. دشمن سادات کی نسلیں مٹا. دشمن عزاداری پہ لعنت فرما. جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا صدقہ میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت اور شان کا واسطہ آخری مصطفیٰ کا ظہور فرما. جب وارث کعبہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ آ جائیں معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما. رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. جس انسان کی زندگی میں جتنا علی بلند ہے اتنی بلند صلوات. مجلس پاک کی روحانیت کے اضافے کے لیے باجماعت صلوات. جملہ سامعین مجلس، جملہ بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ہدیہ صلوات. کچھ افراد غافل بیٹھے میں آخری دفعہ زحمت صلوات دینے لگا ہوں. جس بندے کی زندگی کا مقصد وقت کے مصطفیٰ کا انتظار ہے ظہور حضرت ولی الامر بلند صلوات. اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے. مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے. مالک کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے. اگر آپ کی توجہیں آمادہ ہوں تو میں ذکر ولایت کا آغاز کر دوں. ماشاءاللہ امام زمانہ شہنشاہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. سادات عظام کی کثرت سے مجلس میں شرکت ہے. دن تو آج مولا امام حسین علیہ السلام کا ہے مگر دل ہے کہ میں آج کی مجلس ولایت علی پر سنا ہوں. یہ دعا ہے میں ذکر شروع کر دوں. اللہ کی کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے میرا علی، جس کی ولایت کے انعام کا نام جنت ہے، انکار کا نام جہنم ہے. کیا خوبصورت جملہ آپ نے سماعت فرمایا.
اللہ کی کائنات کا سیدزادہ پہلا اور آخری بادشاہ ہے میرا علی، جس کی ولایت کے انعام کا نام جنت ہے، جس کی ولایت کے انکار کا نام جہنم ہے۔ زندگی تو انسان کی گزر ہی جاتی ہے، اچھی نہیں تو بری۔ پتہ نہیں علی ابن ابی طالب نے کتنی سانسیں عطا کر رکھی ہیں، ان سانسوں میں میرے علی نے کتنی آپ کو رعایت دے رکھی ہے۔ اس جملے سے مجھے اندازہ ہو جائے گا مجھے کتنی دیر کس نوعیت کا ذکر کرنا ہے۔ میں جتنے لمحات ذکر آل محمد کے لیے ممبر آل محمد میں موجود ہوں، میں بندوں کی تعداد دیکھ کے ولایت نہیں پڑھتا، میری کرسی صاحب الزمان کی کرسی کے سامنے ہے۔ سیدزادہ آدھے منٹ کے بعد فیصلہ ہو جائے گا وقت گزارنے کون بیٹھا ہے اور ذکر ولایت کی زینت بن کے کون بیٹھا ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا مالک ہمیں سمجھ نہیں آتی، جنت تو خدا کی ہے مگر تقسیم آپ نے کیوں کی؟ علی ابن ابی طالب نے فرمایا اس دن پتہ لگے گا جب میں جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہو جاؤں گا اور میں جہنم کی آگ کو کہوں گا ھذا لی و ھذا لک، ھذا لی و ھذا لک، جہنم یہ تیرا ہو گیا یہ میرا ہو گیا، جہنم یہ تیرا ہو گیا یہ میرا ہو گیا۔ اب جی مجھے بھی مجمع کو دیکھیے گا، ایک بندے کا ہاتھ نیچے رہ گیا، میں نے کہا 5 سال علی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا غدیری کو فائدہ کیوں ہوا؟ میں نے علی ابن ابی طالب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر سوال کیا مالک یہ دنیا کا سب سے مشکل میدان ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جہنم یہ تیرا ہو گیا یہ میرا ہو گیا، جہنم یہ تیرا ہو گیا یہ میرا ہو گیا۔ یہ بندہ بولتا نہیں ہے یا وہ زبان رکھتا ہے، تیسری بات میں مانتا ہی نہیں۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا جا کے قلعہ پھٹیاں میرے شیعہ کو بتا دینا جو علی کا ہو وہ جہنم کا نہیں ہوتا، جو جہنم کا ہو وہ پھر علی کا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ماتو یہ کہ حضرت اللہ ذکر ولایت کا بلند ہونا چاہیے۔ اللہ یہ حال کبھی کسی کے محتاج نہ فرما جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ آخری اللہ نے ایک سجاد بلند ہو شبولا حیدری، آپ سلامت، مولا آپ کو زندگی سلامت ہو، جیتے رہے میرا چاند، مالک آپ کی زندگی دراز فرما۔ داد میرے لیے تھی وہ آپ نے میری اوقات سے بڑھ کر دی ہے، مگر میں علی کے نام میں سستی برداشت نہیں کرتا۔ مجمع کی لپھٹیاں کہو، صدائے علی آئے اور آواز میں کمزوری ہو، سیدزادہ میرے کچھ بات ہضم نہیں ہوئی، لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ شاید مجلس داد کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ میں نے زندگی میں نہ کبھی داد کے لیے مجلس پڑھی ہے نہ آئندہ کوئی پڑھنے کا پروگرام ہے۔ میری طرف سے باقی مجلس میں داد نہ دینا، میں بغیر داد کے مجلس ویسے ہی پوری پڑھ دوں گا، مگر نام علی میں غفلت جب تک میں کھڑا ہوں میں برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ سیدزادہ میں حدیث آل محمد کی زد میں کھڑا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں جب 14 کا ذکر ہو رہا ہو اور ذکر میں ہمارے حقدار بیٹھے ہو، یا وہ نام مصطفیٰ پکارے یا نام علی ابن ابی طالب پکارے، جتنی بلند آواز سے وہ ہمارا نام لیں گے جہاں تک ان کی آواز جائے گی 40 دن تک شیطان اس رقبے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ سلامت رہیں، کیا خوبصورت ہاتھ ہیں جو ذکر حسین کی سیرت کے لیے بلند ہو گئے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، کیونکہ تیرے مذہب کی پہچان کا نام ہے علی، تیرے مذہب کے چہرے کا نام ہے علی۔ میں بہتر جانتا ہوں میں کون سے ممبر پہ کھڑے ہو کے کیا بات کرنے لگا ہوں، بغیر چہرے کے لاش پہچانی نہیں جاتی۔ اگر میں تیری شیعت سے علی کا وجود نکالوں پیچھے مردہ ڈھانچہ بچتا ہے اور بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں علی ابن ابی طالب نے کتنی سانسیں عطا کر رکھی ہیں، کوشش کیا کر اپنی زندگی کے لمحات میں علی شامل کر، کیونکہ جناب زندہ ہیں تو جناب مقدس ہیں۔ جس دن تیرے اندر سے یہ روح نکل جائے گی نا، روح، اسی روح کا دوسرا نام ولایت علی ہے۔ کہاں چلے گئے مجلس حسین سننے والے، کہاں چلے گئے مجلس حسین کی زینت بن کے بیٹھنے والے عزادار؟ تیرے وجود میں روح ہے تو جناب زندہ ہے۔ جس دن یہ روح نکل گئی نا بابا جی، صرف 5 منٹ کے بعد اگر کوئی بندہ جیتا جاگتا آپ کو ہاتھ لگائے، غسل مس میت واجب، ذرا اپنے مکمل اوقات پہ غور کر، پانی کے نجس نطفے کے قطرے سے تیری بنیاد ہے، مردہ ڈھانچے پہ تیرا اختتام ہے، تیری زندگی کا پہلا سانس بھی نجس، تیری زندگی کے بعد کی زندگی بھی نجس، تو نجاستوں کا مجموعہ اور مقابلہ علی سے کرتا ہے۔ بولیں گے جو تھک نہیں گے، جو ذکر آل محمد کی زینت بن کے بیٹھا کرتے ہیں، تم مقدس ہے۔ میں بسم اللہ کروں،
تیرے وجود کے اندر روح ہے جس کی وجہ سے جناب زندہ ہے، اس روح کی وجہ سے جناب مقدس ہیں۔ جو بندوں کہتے ہیں نا السلام علیکم، یہ اس روح کی وجہ سے ہے۔ 1400 سال ہو گئے ممبر آل محمد کو اس حالت میں لکھتے ہوئے، ہر بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق علی شہنشاہ کے فضائل بھی پڑھ رہا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق علی ابن ابی طالب کی ولایت بھی پڑھ رہا ہے، مگر وقت آ گیا ہے کہ ولایت کی اہمیت کو سمجھا جائے، وقت آ گیا ہے کہ ولایت کے مفہوم حق کو بتایا جائے کہ ولایت صرف لفظوں تک محدود نہیں ہے، ولایت کردار میں ڈھل جائے تو بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ ولایت آل محمد اگر نسلوں پہ نافذ ہو جائے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ باپ جو شام کو بچے کو سکول سے آنے کے بعد اس کی کاپیاں چیک کرتا، ہاں بیٹا بایو کا کام لکھا ہے، سیدہ آپ کی تصدیق چاہیے، بیٹا کیمسٹری کا کام لکھا ہے، بیٹا انگلش کا کام لکھا ہے، تیری فلاں ٹیچر کا فون آیا تھا تیرا یہ سبجیکٹ کمزور ہے۔ کبھی تو میں اس شیعہ باپ سے بھی ملوں نا جو بچے سے پوچھے آج ولایت علی کو یاد کیا ہے؟ آپ بولیں گے بادشاہ میں کوئی نہیں بولتا، گھر والے بولو تو بس والے کو جاتا ہے۔ کوئی بندہ تو اپنی تربیت پہ بھی غور کرے نا، زمانہ اتنا مشکل ہو گیا کہ بندہ جملہ ولایت علی کا پڑھے نا، تو ہمارے مجمع میں سے ہمیں سننے والے کالے لباس میں شبیر کے ماتمی چوک پہ کھڑے ہو کے بابا جی تبصرہ کرتے ہیں، مولوی نے منیا نہیں، اندروں لگتا ہی نا یہ علی نو دبے لفظ خدا پہ آتا ہی، مجھے لگ رہا تھا نا یہ مولانا سب مشرک ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں۔ اور اگر بندہ 50 منٹ ولایت علی پہ تبلیغ کرنے کے بعد کوئی جملہ تبلیغ کا کہہ دے نا کہ نماز بھی اللہ کا واجب ہے، روزہ بھی اللہ کا واجب ہے، غریب سادات کا حق خمس بھی تیرے مال میں شامل ہے، وہ جو 2-2.5 منٹ پہلے ہمیں مشرک کہتا ہے نا، وہی کہتا ہے مولوی منیا نہیں، لیکن اندروں لگتا سی وہ مولوی نے کوئی تقصیر سے جرسی میں ممبر آل محمد پہ کھڑا ہوں، میری گندم تو بھیجتا کوئی نہیں ہے، یہ حق کا ممبر ہے اور حق کے ممبر پہ غدیری حق کی بات کرنے لگا ہے۔ تیری زندگی میں ولایت علی واجب ہے، جو 15 سال کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں، جو تیرے بالغ ہونے کا انتظار کرے اسے روزہ کہتے ہیں، جو تیرے نصاب اور استطاعت کو دیکھے اسے زکوٰۃ و حج کہتے ہیں۔ یاد رکھنا تیری زندگی کے ہر اس سانس پہ خدا اور خدا کے ملائکہ لعنت کرتے ہیں جس میں علی نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو سمجھ آئی ہو بولے فکر ولایت علی اپنے آپ۔ اللہ اکبر، ذرا جرأت نہ لوشا بولی مل کے۔ اللہ نے ہر انسان کی 4 زندگیاں بنائی ہیں، 4۔ یہ بچوں کا میدان نہیں جس جگہ میں کھڑا ہوں، یہ سب سے ذمہ دار جگہ، اور ذمہ دار جگہ پڑھ کے ذمہ دار گفتگو کرنے لگا ہوں میں۔ اللہ نے ہر انسان کی کم از کم 4 زندگیاں بنائی ہیں۔ پہلی زندگی جناب گزار کے بیٹھے ہیں، اس زندگی کا نام ہے روحانی زندگی۔ اس میں پیدا ہونا ضروری نہیں، اس میں تیرا جسم ضروری نہیں، اس میں عمل اعمال واجب نہیں، وہ روحانی زندگی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ جب اللہ نے پوری مخلوق کو اکٹھا کر کے کہا تھا الستو بربکم، اقرار کرو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بابا نبی شاہ جی پورے مجمع میں سے 5 شبیر کے ماتمی بولے مگر میرے مزاج پہ بولے، میں پہلے کہہ چکا داد میرا میدان ہی نہیں، میرا میدان ولایت علی کی آذان کہنا ہے۔ وہاں جس نے اقرار کیا تھا پروردگار تو میرا رب جلیل ہے، اس زمانے میں خدا کو ماننے والا وہی ہوگا۔ ربوبیت کے اقرار کے بعد خدا نے دوسری دفعہ پوچھا میری ربوبیت کے بعد میرے مصطفیٰ کی نبوت کو مانتے ہو؟ یہاں بندے ممبر اعلی محمد پہ کھڑے ہو کے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں میں نے تقریر کی اور اتنے بندے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ گئے۔ نہ بھائی نہ، میری تقریر سے کوئی بندہ مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں جس نے مصطفیٰ کو نبی مانا تھا یہاں مصطفیٰ کا کلمہ وہی پڑھے گا۔ اس کے بعد خدا نے تیسرا اقرار لیا تھا کیا مصطفیٰ کی نبوت کے بعد میرے علی کو امیر المومنین مانتے ہو، میرے علی کو ولی حق مانتے ہو؟ وہاں جس نے کلمہ ولایت کا اقرار کیا اس زمانے میں علی ابن ابی طالب کا کلمہ ولایت وہی پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، بغیر کسی لعنت کے تیری قبر کی رات آسان کرنے کے لیے ممبر پہ غدیری جملہ کہنے چلا ہے۔ علی تیری زندگی میں واجب ہے، علی تیری نماز میں واجب ہے، علی تیرے روزے میں واجب ہے، علی تیرے سانس میں واجب ہے، علی تیرے گھر میں واجب ہے۔ 1 منٹ کے لیے داد سنبھال کر جملہ وصول کر لینا۔ تو سوال کرتا ہے نماز میں علی پڑھنا چاہیے، روزے میں علی ماننا چاہیے، تو سوال بدل۔ نماز قبول ہوتی ہے علی کی ولایت سے، روزہ قبول ہوتا ہے علی کی ولایت سے، حج قبول ہوتا ہے علی کی ولایت سے۔
بولو جو شبیر کا ماتمی مجلس حسین میں بیٹھا ہے یار. آپ سلام مت رہے. یہ ہاتھ محتاج رہو جو ولایت کے لیے بلند ہو گئے. بسم اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلامت رہیں. عمل قبول ہوتا ہے ولایت علی سے. ولایت قبول ہوتی ہے تبرے سے. کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں ہمارے دشمنوں کا نام زیادہ نہ لیا کرو, نسیان ہوتا ہے. راکٹ صاحب دا جملہ ہے لعنت کر دیا کرو, لعنت نو پے کے گھر دا پتہ ہے. آپ نے مجلس کروا دی, 10 ذاکر بلا لیے, شبیر کا لنگر پکوا دیا, مجلس میں 10 کیمرے لگا دیے. ہم اپنے ماتمیوں کو اپنا مذہب ہی نہیں بتا سکتے. ذاکر مجلس میں آتا ہے 10-12 کیمرے لگے, یہاں پڑھوں گا پنڈی سونے کا, یہاں پڑھوں گا کراچی سونے کا, مجھے دعوت ہوگی. کاروبار بنا دیا ذکر حسین ابن علی کو. اور ہمارے مذہب کی حالت یہ ہے کہ گستاخ ہمارے گھروں میں آ گئے. ہماری آپس کی لڑائی ختم نہیں ہوتی. وہ جو 7 استاد مارے گئے پارا چنار میں, وہ شیعہ تھے. مارنے والے نے شناختی کارڈ پہ نام دے کے اندازہ لگا لیا کہ یہ شیعہ ہیں. شکل پہ تو کسی کا نہیں لکھا ہوتا کہ یہ شیعہ ہے. آل محمد کے ماننے والا ہے. خدا را بیدار کرو, اپنے مذہب کو بیدار کرو. مذہب آل محمد میں شادی کرنا واجب نہیں ہے. مذہب آل محمد میں بچہ پیدا کرنا واجب نہیں ہے. اگر شبیر عطا کر دے اسے عزادار بنانا واجب ہے. کبھی تو بولے گا, کبھی تو شیعہ کو ہم بولیں گے ان باتوں پہ. وہ تیرا مرکزی دروازہ گزر کے تیرے امام بارگاہ کی صف میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو اپنے صفیں درست کر, تیرے آپس کے اعتراضات ہی ختم نہیں ہوتے. عقیدہ سلمان و ابوذر کا ایک جیسا نہیں. پھر عقیدے کی لڑائی کیسی ہے؟ اگر ایک گھر میں 5 افراد رہتے ہیں, ماں, بیٹا, بچے, ان 5 کا عقیدہ ایک دوسرے سے مل ہی نہیں سکتا. جو میں علی سمجھتا ہوں, جانتا ہوں, وہ آپ کے مطابق نہیں ہوگا. جو آپ میرے مالک کی بلا کو مانتے ہیں وہ شاید میرے عقیدے کے مطابق نہیں ہوگا. مگر کسی جگہ پہ تو اکٹھا ہونا سیکھ. کیا تجھے اکٹھا ہونے کے لیے حسین سے بڑا کوئی میدان چاہیے؟ کہاں کی جنگ ہم کہاں لے آئے؟ بندے کالے لباس میں ہوتے ہیں, مجلس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولانا آپ ولایت پڑھتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ آیت پڑھتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ حدیث پڑھتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ روایت کا سہارا لیتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ مجتہدین کا نام لیتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی. پھر میں تجھ سے تیرا مذہب نہ پوچھوں؟ کیا سوال کرنا صرف تیرا حق ہے؟ کیا ممبر پہ کھڑے ہونے والے کا سوال نہیں ہے؟ اس کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ سے سوال پوچھے؟ اگر آپ کو علی ہی پوچھنا ہے تو کالے کپڑے کیوں پہنے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ بولا کرو تو تائید ہوگی. ذکر ولایت میں بولو گے تو مجھے سمجھ میں آ جائیں گے. کیا سیدہ میرا حق نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھوں اگر علی ہی پوچھنا تو پہلے کالا لباس اتار؟ اگر علی کی ولایت پوچھنی ہے تو اپنے گھر کی چھت سے عباس کا علم اتار. اگر علی کی ولایت پوچھنی ہے تو اپنا مذہب بدل. اگر علی کی ولایت پوچھنی ہے تو اپنا شناختی کارڈ بدل, اپنا نام بدل. علی پوچھنے سے پہلے باپ تبدیل کرنا پڑتا ہے. حلالی علی کے بارے میں سوال نہیں کرتے. میں آگ لگا دوں تیری داغ کو, اگر وہ علی کے نام پہ تیرا ہاتھ ہی نہ اٹھے, وہ تیری صفوں میں آ کے تجھے تیرے گھر آ کے مرنے لگے, تیرے آپس کے اختلافات ہی ختم نہیں ہوتے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس بات کے حوالے کے لیے کتاب نہیں دکھاؤں گا. میری انگلی تھا میں تجھے علی ابن ابی طالب کے دروازے پر چلوں. علی ابن ابی طالب کے حرم کی اندر والی دیوار پہ لکھا ہے اے سلام تبرہ من اعداء علی فما لگا فی محبت ثواب. اس بندے کو علی کی ولایت جنت نہیں دے گی جو علی پڑھ کے بطول کے قاتل پہ لعنت نہ کرے. جو ڈرتا ہے وہ بولا ہی نہ کرے. جو علی والا ہے اسے بولنا چاہیے ذکر ولایت علی ابن ابی طالب. ماتمی سجاد بلند کرے, آخری حلالی تک پوچھو بول حیدری. آپ سلام بول, آپ کی زندگی دراز کرے, امام زمان آپ کی نسلوں کی خیر فرمائے. صدا سلامت رہیں شبیر کے ماتمی. تولا اور تبرہ تیرے مذہب کی بنیاد ہے. تیرا کلمہ تبرے سے شروع ہوتا ہے.
اگر میری بات کا یقین نہیں، بیٹھک رکھ لے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب تو کتابیں ساتھ لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں تو ہر ممبر پہ دعا کرتا ہوں کوئی منکر مجھے ملے صحیح۔ 10-12 کتابیں تو میں گاڑی میں ساتھ لے کے گھومتا ہوں، میرے موبائل میں 25,000 کتاب ہے اسی ایک موبائل میں۔ اب تو سگنل پورے ہونے چاہیے۔ آدھی بات گوگل پہ میں لکھوں گا، باقی بابا گوگل خود فراہم کر دے گا۔ ہمارا اتنا وسیع ممبر تھا جسے ہم محدود کر کے نماز کے تشہد کے ایک جملے میں لے آئے۔ معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں لوگ نہیں سنتے، ہم حدیث پڑھیں لوگ نہیں سنتے، ہم روایت کا سہارا لیں لوگ نہیں سنتے۔ جب تک کسی دوسرے پہ طنز نہ کیا جائے ہماری مجلس مکمل نہیں ہوتی۔ ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، کل یہ ممبر بزرگوں کے پاس تھا، آج میرے پاس ہے، کل شبیر کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے گا۔ کل یہاں آپ کے بزرگ بیٹھا کرتے تھے، آج شبیر نے آپ کو سانسیں دی، آپ بیٹھے ہیں، کل آپ کی نسلیں بیٹھے گی۔ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے زمانے میں نہیں آیا۔ پر بابا نوید شاہ جی ممبر اعلی محمد پہ اگر فرصت دینے کی لمحات کی ہے تو میں ہاتھ باندھ کے شبیر کے ہر ماتمی سے گزارش کرتا ہوں، اگر تجھے واقعی زندگی میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بغیر زندگی گزارنی ہے، اگر علی کے بغیر نماز پڑھنی ہے، اگر علی کے بغیر اذان دینی ہے، پھر دلیر ماں کا بیٹا بن قلعہ بھٹیاں کے چوک میں اعلان کر، باطل ہو گیا وہ کعبہ جس میں علی نازل ہوا۔ پچھلے سرداروں کے بھی ہاتھ اٹھنے چاہیے، اگر شامل ولایت ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ سلامت، ملک کی زندگی دراز فرمائیں۔ فلک شگاؤ قدیری مزاج حسبون حیدری۔ آپ سلامت، ملک کی زندگی دراز فرمائیں۔ علی حق ہے، اذان میں ہو تب حق ہے، اقامت میں ہو تب حق ہے، کلمے میں ہو تب حق ہے۔ یہ 7 جگہ پہ حق ہے، نماز میں آ کے باطل ہو جاتا ہے۔ اور کب تک دو رنگی کرے گا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ یہ نام لینے کا زمانہ نہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، احتیاط سے گزرنے کا زمانہ ہے۔ وہ اور تھے جو نماز علی کے پیچھے پڑھتے تھے، روٹی کے لیے کسی اور کے دسترخوان پہ جاتے تھے، اور پھر اپنے درمیان بیٹھ کے کہتے تھے ٹکر اتھو چنگا لبدا ہے، نماز علی چنگی پڑھاندا ہے۔ مفت مشورہ ممبر اعلی محمد پہ تیرا نوکر تیری قبر کی رات آسان کرنے کے لیے چلا ہے، یا پکا پکا چھوڑ دے علی کو، یا سارا علی کا ہو جائے۔ مت کیا کر علی کی ولایت کہیں سے، علی کی ولایت کی سرحد خدا کی ولایت سے ملتی ہے۔ میں جتنی دیر ممبر پہ پڑھوں گا میں حدیث اعلی محمد پڑھوں گا، ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ ہے، وولایت اللہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے۔ سوچ سمجھ کے علی نکالنا، جہاں علی نہ ہو نہ مصطفیٰ ہوتا ہے نہ خدا ہوتا ہے۔ بابا نبی شاہ جی میرا دل ہے قلعہ بھٹیا میں 2 رکعت نماز با جماعت ادا کروانے کا، پڑھیں گے ماتمی نماز میرے ساتھ مل کے؟ میں وہ نماز پڑھنے لگا ہوں جس نماز کی سانس سانس سے حسین نظر آئے گا۔ میں نماز کو نماز کی حقانیت سے ملانے لگا ہوں، میں نماز کو نماز کی روح سے ملانے لگا ہوں۔ میرا دل ہے کہ آج قلعہ بھٹیا میں اپنے بھائیوں کے زیر انتظام مجلس اعلی محمد میں 2 رکعت نماز با جماعت ادا کراؤں، میرے ساتھ نمازی بنو گے؟ نماز شروع ہوتی ہے وضو سے۔ معصوم فرماتے ہیں جس بندے کی طہارت نہیں اس کی عبادت نہیں۔ پہلے طہارت پھر عبادت۔ بندہ جو ساری نماز پڑھ لے تو یاد آوے وضو ہی نہیں کیتا۔ کیا خیال ہے قلعہ بھٹیا کا کیا فتویٰ ہے، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ طہارت کے بغیر نماز نہیں۔ ضروری نہیں جو میں لمبے وال رکھا ایک دفعہ اس موٹے تے مارا تے بات اس موٹے تے مارا تے 5-7 دفعہ تاڑیاں مارا تے بات قلعہ بھٹیاں بولے پھر خطابت کرنے دا فائدہ کی، پھر علی دے دروازے تے سجدہ کرنے کا فائدہ کی۔ بالکل سیدہ یہاں رکھ کے جملہ کہنے لگا، جملے کے بعد مجمع دیکھے گئے، ایک شبیر کا ماتمی نہ بولا خدا کی قسم ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں کوئی ذاکری خطاب بنانے تو ممبر پہ آیا ہی نہیں۔ شبیر نے روٹی پہلے بڑی وسیع عطا کر رکھی ہے، میں تجارت کرنے کے لیے ممبر پہ نہیں کھڑا۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ وسائل الشیعہ حر عملی کی کتاب ہے، اور سے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح نماز میں علی کا حصہ کتنا ہے؟ وہ کہنے لگے نماز کے لیے وضو چھوٹی شرط ہے، علی بڑی شرط ہے۔ سچی مچی دسے بندہ ماتمی ہے کہ ہاتھ مجلس حسین اس مدد نہیں ہو۔
मज़हब चली वाजिब है तुम्हें हाथ ऊंचा बुलंद हैदरी। वुजू छोटी शर्त है, अली बड़ी शर्त है। वुजू करने से शक्ल पाक होती है, अली पढ़ने से नस्ल पकीज़ा होती है। यजीदी लगती है मुझे वो नमाज जिससे विलायत अली की मुश्क न निकले। यजीदी लगती है वो आज़ान जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह की सदा ना आए। ताहिर हो गया, मैंने वुजू कर लिया और मेरा दिल कर गया कि मैं 2 रकात नमाज अदा करूं। मैं मुसल्ला इबादत पे आया। मैंने सुबह सुबह, रात का भी अंधेरा था, दिन की रोशनी आने को थी। मेरा मिजाज भी देखिए, मेरी कमाल बंदगी भी देखिए। मैं मातमियों को नमाज पढ़ा रहा हूँ और इंशाअल्लाह सारे मातमी मेरे साथ बाजमात नमाजी होंगे। मैं मुसल्ला इबादत पे आ गया, 2 कदमों पे खड़ा हूँ मैं, रुख मेरा काबा की जानिब है। मैंने बिल्कुल तहिया कर लिया कि आज मैंने 2 रकात नमाज फज्र पाकीज़ा अदा करनी है। मैंने नियत करने का इरादा किया। नियत मस्तूर होती है। नियत के लिए ज़रूरी नहीं कि मैं लफ्ज़ों से दोहराऊं कि मैं 2 रकात नमाज सुबह अदा करने लगा हूँ। मासूम फरमाते हैं दिल में भी नियत कर लो, अगर ज़ुबान से लफ्ज़ ना भी निकले तो तेरी नियत मुकम्मल है। मैं अब 5 बंदों की शर्त तोड़ के 1 बंदे पे आ गया हूँ। 1 मातमी बोले, 1 नमाजी बोले, 1 हुसैन वाला बोले, मेरी नौकरी मुकम्मल है। मासूम से पूछा गया ये नियत छुपा के की होती है? मासूम ने फरमाया नियत का दूसरा नाम फातिमा तो ज़हरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है किला, ये है तेरा निजाम। नियत का दूसरा नाम हुसैन की पाक अम्मा है। मैंने पहले कहा कि 5 किताबें मेरे साथ हैं। जिस बंदे को दिलेरी हो किताब देखने की, मैं नकद किताब दिखा के जाऊंगा, मगर किसी के सीने का ऑपरेशन करके अली रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इस अंदाज से अली सुनाना, लोग अली के दरवाजे पे इकट्ठे हो जाएं। ऐसी तकरीर मैं क्यों करूं जिसके बाद कोई बैठ के सुनने के काबिल ही ना बचे। जरूरी किसी मजहब पे तंज करूं तो मेरी बात साबित हो। मेरे वालिद बुजुर्गवार अल्लामा मुनव्वर गदीरी फरमाया करते हैं, बेटा किसी के इमाम पे तंज वो करता है जिसका अपना अली छोटा हो। मेरे पास हादी ऐसे हैं, मेरे पास मासूम ऐसे हैं, मेरे पास हुज्जतें ऐसी हैं जिनका किरदार इतना रोशन है, उनके किरदार से खुदा नजर आता है। नियत का दूसरा नाम फातिमा तो ज़हरा है। फिर क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बगैर न सूरह फातिहा मुकम्मल है, इसके बगैर न नमाज मुकम्मल है। बिल्कुल मेरा दिल जोर लावण ते कोई नहीं, तुसी जोर लाओ तो जुमला रल के आखा। अगर तुझे अली के बगैर नमाज पढ़नी है, कल नमाज पढ़ना, बिस्मिल्लाह न पढ़ना, वो अली है। सदके 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 सदके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बातें अली इब्न अबी तालिब की पाक विला। नमाज शुरू होगी, सूरह मुबारक हम्द की तिलावत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिके यौमिद्दीन अली है। बाबा जी मैं मिंबर पे खड़े होकर कह रहा हूँ, कुरान में सूरह मुबारक अल हम्द में रहमान मोहम्मद का नाम है, रहीम अली का नाम है। आगे आगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी इबादत, सिर्फ तेरी इबादत। जमाना नहीं है ये चीजें मिंबर पे पढ़ने का, लोग दाद नहीं देते, खतीब घबरा जाते हैं। इससे बड़ा नुकसान आप मेरा कर नहीं सकते कि आप मुझे दाद न दे। अगर मेरा दिल बन गया कि किला भटिया के मिंबर से अज़ान विलायत का सजदा मुकम्मल करके चला जाऊं। मासूम फरमाते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तफसीर हम 14 है। हवाला इतने बड़े आलिम का बताने लगा हूँ, तू अपनी गर्दन जुदा कर सकता है मगर दाएं बाएं देखने में तुझे दूंगा नहीं। आयतुल्लाह खुमैनी का बेटा सैयद मुस्तफा खुमैनी नजफ के अशरफ अली इब्न अबी तालिब के हरम मुबारक में दफन है। उसने किताब लिखी थी तफसीरुल कुरान। उस तफसीर कुरान में हवाला दिया था, लोगों ने सवाल किया कि सिर्फ तेरी इबादत करनी है। अगर अल्लाह तसव्वुर में आ जाए, अल्लाह तसव्वुर में आ जाए वो अल्लाह रहता नहीं है। और बगैर तसव्वुर के इबादत की जाए तो वो इबादत नहीं है, वो बुत परस्ती है। वो तसव्वुर में आता नहीं है। अगर वो तसव्वुर में न हो तो इबादत होती नहीं है। तो हम नमाज कैसे पढ़े? भाई तू कितनी दाद दे सकता है? सैयद मुस्तफा खुमैनी ने फरमाया नमाज पढ़ते पढ़ते अली
مذہب 14 نہیں ملا واجب سجاد بلند خوشبول حیدری. آپ سلامت رہیں، مولا آپ کی زندگی دراز ہے، آپ سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں، یہ چہرے سلامت رہیں، یہ ولایت والے مسکراتے ہوئے چہرے سلامت رہیں. سامنے حیدر کرار کی تصویر رکھ. عبادت خدا کی ہوگی، زیارت وجہ اللہ کی ہوگی. اوے تو آل محمد کو جدا کر نماز پڑھ کے دکھا. تو میرے مولا علی کی اتنی وسیع ولایت کو نماز کے سجدے سے ٹکراتا ہے جاہل. اگر علی کا لخت جگر کربلا میں سر نہ دیتا، اللہ اکبر کی صدا نہ ہوتی. میں صاحب نہیں، میں فضائیت علی ابن ابی طالب کا اگلا سجدہ ادا کرنے لگا ہوں. تو حسین اپنے مذہب سے نکال مسجد بنا کے دکھا. جس نے حلال مصطفیٰ کو حلال رکھا ہے، جس نے حرام مصطفیٰ کو حرام رکھا ہے، جس نے شریعت کی دیواریں مضبوطی سے رکھی ہیں، تو اس کے باپ پہ اعتراض کرتا ہے. اس کی ولایت، اتنی وسیع ولایت کو چند سیکنڈ میں گفتگو کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے رستے پہ ثابت قدم رکھ. علی ہے نہ پڑھ. پروردگار ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تیرا اکرام نازل ہوا. آل محمد نہ پڑھا کر. پروردگار ان کے رستے پہ مت چلا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا. علی کے دشمن کی باتیں نہ پڑھا کر. سورہ مبارکہ الحمد مکمل ہو گئی. اس کے بعد تیری مرضی ہے. قرآن کی جو سورت پڑھ، اپنی طرف سے بات کرنے نہیں لگا. مذہب شیعہ کے سب سے بڑے عالم مراشی نجفی کی زبانی جملہ کہنے لگا ہوں. اگر تیرا دل ہونا کہ میں سورہ مبارکہ قدر پڑھوں، وہ کہتے ہیں فاطمہ ہے نہ پڑھا کر. اگر تو نہیں نہ آتا ہے نا کل کوثر، سورہ مبارکہ کوثر پڑھنی ہے نہ پڑھا کر، بطول ہے. دوسری صورت میں الحمدللہ کے بعد قل هو اللہ احد، معصوم فرماتے ہیں یا علی تیری مثال اس زمانے میں احد جیسی ہے، نہ پڑھا کر. اگلا حصہ جی رکوع، دونوں ہاتھ گھٹنے پہ، اللہ کے حضور سر جھکا ہوا ہے. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. کبھی سوچا رکوع ہے کیوں؟ یہ رکوع والا کون ہے؟ اگر نہ ملے تو مسجد رسول میں آ جانا. اگر سیدادہ نہ ملے تو مسجد رسول میں آ جانا. ایک نمازی رکوع میں جھکا ہوا ہے، دروازے پہ فقیر ہے جس کا نام جبریل امین ہے. میں اٹھا نہ دوں اس بندے کو جو ذکر ولایت میں بیٹھے علی کے دروازے کا نوکر ولایت علی کی آزان دے اور تو آزان ولا کے لبیک ہی نہ کہہ سکے. وہ کہنے لگے اللہ تیرے گھر کے دروازے پہ سوال کرنے آیا ہوں. پہلی دفعہ سوال کیا جواب نہ ملا، دوسری دفعہ سوال کیا جواب نہ ملا، تیسری دفعہ سوال کیا جواب نہ ملا. حیدر کرار مسجد کے آخری کونے میں کھڑے تھے اور سوال کرنے والا فرشتہ مسجد کے باہر کھڑا تھا. تیسری دفعہ جبریل کا لہجہ بدلا. اس نے جانب آسمان نگاہیں بلند کر کہا پروردگار مسجد زمین میں تیرا گھر ہے، میں تیرے گھر کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. علی ابن ابی طالب نے حالت رکوع میں ہاتھ اٹھایا. علی کا ہاتھ اتنا لمبا ہوا جہاں پہ جبریل کھڑا تھا. یہ ید اللہ کا ہاتھ تھا، یہ بندے کا ہاتھ نہیں تھا. جبریل کے سامنے علی کا ہاتھ آیا، اس نے انگوٹھی اتاری. علی ابن ابی طالب کا ہاتھ واپس آیا. قرآن دے میں سر پر رکھ کے ممبر آل محمد پہ محمود الشبیر کی مجلس میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں اگر بندہ نماز میں زائد حرکت کرے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. کائنات کے کسی مفتی کی زبان میں اتنی جرت ہے تو علی کی اس زائد حرکت پہ فتویٰ لگا. اگر تو فتویٰ نہیں لگا سکتا تیرے ابے کو بھی ماننا پڑے گا. علی نمازی نہیں، علی خود نماز ہے. ہاتھ ہوئے تے چومی ماتم والا ہاتھ ہے تے ولایت علی مست بلند کرین. آپ سلامت ہیں، آپ کی نسلوں کی خیر ہو، میرے بزرگوں کی خیر ہو، میرے جوانوں کی خیر ہو. قلعہ پھٹیاں سلامت ہو شبولا حیدری. میں بسم اللہ کروں، میں نہ کر رہا. آپ سلامت ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے. سبحان اللہ.
سلامت رحمہ اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. علی نمازی نہیں، علی خود نماز خطابت کا جملہ نہیں. خطبۃ البیان میں تیرا مولا علی فرماتا ہے انا صلاۃ المومنین، مومنین کی نماز میں علی ہوں. اے کبھی شخصیت پرستی کے دجال سے باہر آ کے ولایت علی کی گلی کا مسافر تو مشارق المان و یقین حافظ رجب البرسی، انہوں نے اتنا بڑا جملہ علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ لکھا ہے. کاش میں بابا نوید شاہ کی جگہ بیٹھا ہوتا، وہ ممبر پہ کھڑے ہوتے، وہ جملہ سناتے اور میں دیتا کہ داد دینے کا حق کیسے ہے. وہ کہتے ہیں الموالی العارف لعلی ابن ابی طالب عابد و ان لم یعبد. فرمایا اپنے سینے میں علی رکھ تو صحیح، اگر تیرے سینے میں علی ہوگا تو گلی میں اپنا کام بھی کر رہا ہے تو اللہ کہتا ہے نماز پڑھ رہا ہے. آپ بات رہے مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، جوانوں کی خیر ہو تو ولایت علی کا بھی بہت بڑا جوانیاں سلامت منجڑیاں علی وسط کام آ گئی. سجاد بلند کری ذرا جرأت نال جواب حیدری. من اقام ولایت علی ابن ابی طالب فقد اقام الصلاۃ. جس نے ولایت علی کو قائم کیا گویا اس نے نماز کو قائم کر لیا. مگر یہ قائم والی نماز کے ساتھ سجدہ تیری گردن پہ واجب ہے. یہ میرے علی کا فرمان ہے، جو ہماری ولایت سے ناجائز فائدہ اٹھائے وہ کم ظرف ہوتا ہے. لکھ تو کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے، جتنی بھی پڑھے ابلیس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. آپ سلامت رہیں، جتنی بھی پڑھ لے ابلیس کے برابر نمازیں تو پڑھ ہی نہیں سکتا. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، وہ اب بھی نماز پڑھتا ہے. لانتی بننے سے پہلے 650 نوری سال اس نے رب کا سجدہ کر لیا تھا. خدا نے کہا نکل جا میرے دربار سے، تو نے آدم کا سجدہ نہیں کیا. اگر تو میری حجت کو نہیں مانتا تو مجھے سجدہ کرنے کا ویسے ہی فائدہ کوئی نہیں. لانتی بن کے نکل گیا. جاتے جاتے کہا کہ پروردگار میں حق کے رستے پہ بیٹھ کے مومن پھٹکاؤں گا، میں کسی کو جنت کے دروازے تک پہنچنے نہیں دوں گا. وہ آج تک زندہ ہے اور جاتے جاتے خدا سے اپنے سجدے کا اجر مانگنے لگا. پروردگار میں نے اتنے لمبے لمبے سجدے کیے ہیں تیرے، مجھے اجر چاہیے. خدا نے کہا لانتی تو بن گیا، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ پروردگار پہلے زندگی خدا نے کہا تجھے عطا کر دی، وقت معلوم تک تجھے موت نہیں آئے گی. دوسرا کہنے لگا مجھے دسترس چاہیے، میں کائنات کے جس حصے میں پہنچنا چاہوں مجھے پہنچنے کی طاقت پروردگار تیری طرف سے چاہیے. بتاؤں شیطان کی طاقت؟ تیرا مرکزی دروازہ بند ہوتا ہے وہ گزر آتا ہے، تیرے بیڈ روم کی کنڈی چڑھی رہتی ہے وہ گزر آتا ہے، تیرے بستر تک پہنچتا ہے، تجھے تیرے بستر تک پہنچ کے تجھے پھٹکاتا ہے، تجھے علی کی ولایت سے دور کرتا ہے، تجھے شبیر کے ماتم سے دور کرتا ہے، تجھے حق سے دور کرتا ہے، تجھے تولا سے دور کرتا ہے، تجھے تبرہ سے دور کرتا ہے. قلعہ بھٹیاں کتنی دال دے سکتا ہے؟ میں بھی تو جا کے میں جب علی کے شہر میں بتاؤں نا کہ قلعہ بھٹیاں کی ولایت کی سرخیزی کا مقام کتنا بلند ہے. بھائی اس خدا کی عدالت کا تقاضا ہے، اس نے پھٹکانے والا رکھا ہے، بچانے والا نہیں رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہاتھ ہو گئے مجلس جو اٹھی نہیں پائی دے ولایت واسطے. آپ سلامت رہے، مولا کی زندگی دراز فرما. کہاں پہنچے؟ رکوع پہ. رکوع کون ہے؟ رکوع کی حقیقت ہے میرا مولا علی. نماز کا سب سے اہم ترین رکن سجدہ. سب سے بڑی مسجد مسجد رسول، سب سے بڑا نمازی محمد مصطفیٰ، سب سے بڑا نمازی سب سے بڑی مسجد کے سب سے بڑے مصلی پہ ہے. اس نے سجدے میں سر رکھا اور دل کر گیا حسین کا کہ میں مصطفیٰ پہ نماز پڑھوں. کہاں چلے گئے سننے والے؟ اگر میرے حسین کا نماز پڑھنے پہ دل کرے تو وہ مصلی مصطفیٰ کو بنا لیتا ہے. 70 سے 72 دفعہ محمد مصطفیٰ نے تسبیح دہرائی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. مصطفیٰ انتظار میں ہے حسین اترے، حسین انتظار میں ہے خدا کہے کہ بس. مگر خدا اور حسین کا معاہدہ اتنا بلند ہے، وہ اسے بس نہیں کہتا، یہ اسے بس نہیں کہتا.
سنو گے ذکر ولایت کا اگلا سجدہ سنو گے. سجدے کی حقیقت ہے حسین. اس کے بعد ہے اگلی رکعت. پھر وہی سارا عمل دہرایا. دوسری رکعت کے دوسرے سجدے عطا کرنے کے بعد تو بیٹھا. اسے کہتے ہیں تشہد. تشہد ہے ظرف مکان، گواہیاں دینے کی جگہ. وہ تو نے اذان میں اپنی مرضی سے پڑھا، تو نے اقامت میں اپنی مرضی سے پڑھا، خدا نے تجھ سے مانگی نہیں. یہ خدا نے کا تشہد ہے، گواہی دینے کی جگہ. اب میں جملہ اپنی زبان سے نہیں کہوں گا. نجف اشرف زندہ مجتہد، نام ہے شیخ محمد سند. اتنا بڑا مجتہد ہے کہ حرم علی ابن ابی طالب کا ٹی وی ان کا درس خارج پوری دنیا میں لائیو دکھاتا ہے. جب ان کا 100 درس مکمل ہو جاتا ہے تو حرم والے ان کی کتاب چھاپ کے پوری دنیا میں تقسیم کرتے ہیں. ان سے ہندوستان کے طالب علم نے سوال پوچھا، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم اذان میں علی کا نام لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہم اقامت میں علی کا نام لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اگر ہم نماز ختم کرنے کے قریب تشہد میں بیٹھ کے محمد رسول اللہ کے بعد علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی دے، کوئی ہمیں مشرک کہتا ہے، کوئی ہمیں کافر کہتا ہے، کوئی ہمیں نصیری کہتا ہے، کوئی ہمیں علی کو بڑھانے والا کہتا ہے. قبلہ آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کتاب اٹھائی تیرے مذہب کی پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر العسکری. اس کتاب کو کھول کے کیمرے کے سامنے کیا اور کہنے لگا ہندوستان کا طالب علم سوال کرنے والا پاکستان اور ہندوستان میں جا کے شیخ محمد سند کا فتویٰ پہنچا دے. میدان محشر ہوگا، بندے اپنے اعمال اٹھا کے خدا کے دربار میں کھڑے ہوں گے. اللہ فرشتے بھیجے گا کہ جاؤ ہر بندے کے نام عمل کو کھولو. میں اٹھا نہ دوں اس بندے کو جو ذکر حسین میں بیٹھ کے ولایت علی سنے اور تیرے چہرے پہ تبسم لائے. فرشتے آ کے تیرا نام عمل کھولیں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر محمد رسول اللہ کے بعد علی ہے پھر مصطفیٰ بھی قبول ہے، خدا بھی قبول ہے. اور اگر علی نہیں، نہ مصطفیٰ قبول ہے نہ خدا قبول ہے. علی نہ ہو دیے اتحاد جامع، علی نہ ہو دیے اتحاد جامع. زبان رکھتے تو میرا یہ مسئلہ شبیر کا ماتمی سجاد بلند کرے اونچا بول حیدری. آپ سلامت رحمت آپ کی زندگی دراز ہے. اگر علی کی گواہی ہے تو مصطفیٰ کی گواہی مکمل ہے. اگر علی کی گواہی ہے تو توحید کی گواہی مکمل ہے. الشہادت الثالثۃ تکمیل الشہادتین. پہلی 2 گواہیاں مکمل کرتی ہے علی کی ولایت. یہی تو ہمارا 1400 سال سے جھگڑا ہے. اگر مصطفیٰ کے بعد ولایت کا راستہ مان لیا جاتا تو جھوٹے نبی بنتے ہی نہ. اگر ہدایت کے دروازے پہ رہتے ہو بھائی، جھگڑا کرنا ہے تو اللہ سے کر. ہم نے علی کو مانا ہے تو خدا کے حکم سے مانا ہے. اگر جھگڑا کرنا ہے تو مصطفیٰ سے کر. 1.25 لاکھ صحابی تھے، ہاتھ علی کا کیوں اٹھایا؟ تسی 25-27 منٹاں تے لگ گئے ہو، میری مجبوری ہے، میں پڑھنا ہے. تسی تھک بھی جاؤ تو میں پڑھنا ہے. 25-27 منٹاں تو بعد ہی ذکر مولا دا ہی ہوندہ ہے. لڑائی کرنی ہے تو مصطفیٰ سے کر جس نے علی کا ہاتھ اٹھایا. لڑائی کرنی ہے تو خدا سے کر جس نے مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کی کرسی کا مالک حیدر کرار کو بنایا. پھر کتاب کا حوالہ بابا جی پہلے دینے لگا ہوں، پھر اسی کتاب کے حوالے سے تفسیر عسکری کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. محمد مصطفیٰ نے حیدر کرار کو بلایا منبر غدیر پہ. علی کا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں تھاما. علی شہنشاہ کا ہاتھ بلند کیا، اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. یہاں سے لے کر نجف اشرف تک مجھے دنیا کا وہ منبر یاد نہیں ہے جہاں اختر عباس غدیری نے ولایت علی کا یہ جملہ کہا ہو اور شبیر کے ماتمیوں نے مجھے دعا نہ کی ہو. اعلان مصطفیٰ مکمل ہو گیا. 2 منافق ان کو علی کا اعلان اچھا نہ لگا. وہ انتظار کرنے لگے کوئی اچھا موقع آئے تو ہم مصطفیٰ سے پوچھیں گے. سرکار مدینے آ گئے، مسجد نبوی میں منبر نبوت سج گیا. منبر نبوت پہ مصطفیٰ جلوہ فگن ہو گئے. 2 منافق منبر رسول کے سامنے اٹھے. اے محمد مصطفیٰ، اتنی جلدی کیا تھی؟ گرمی کا میدان تھا، تازہ حاجی تھے، آپ یہاں مدینے آ جاتے، علی کو بلا لیتے، علی کا ہاتھ پکڑ لیتے، علی کو مولا بنا دیتے. محمد مصطفیٰ نے فرمایا لو لم ابلغ ولایت علی لو حبط عملی. اے محمد ہو کے میری مجبوری تھی، اگر میں غدیر میں علی کا ہاتھ نہ اٹھاتا اللہ میری زندگی کے عمل مٹا دیتا.
मुकम्मल नहीं, तेरी कैसे? बोली बोली बोली, अगर तेरे सीने से गली मस्ते बोलने मस्ते बाकी है नहीं। हाथ खोल के मेरा चंगा अली वास्ते ऊंचा बोल हैदरी। आहा सलामत रहे तेरी जवानी, दोवें हाथ ऊंचे कर मिल के बोल हैदरी। आप सलामत रहे, मौला आपकी जिंदगी दराज फरमाए, इमाम ज़माना कभी किसी का मोहताज न फरमाए। और जिस अली की मिला के इकरार के बगैर मुस्तफ़ा का अमल मुकम्मल नहीं। तू बड़ा नमाजी है मुस्तफ़ा से, पहले सजदे की तौफीक मांग, फिर सजदे का असर पूछ। आले मोहम्मद की इताअत का नाम नमाज है, मुस्तफ़ा के हुक्म को तस्लीम करने का नाम नमाज है। सैयदुल कुरान लक़ब है उबई बिन काब का, साहबी रसूल कुरान की तिलावत करने वाले कारियों का सरदार लक़ब है। मस्जिद रसूल में नमाज पढ़ रहा था, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया उबई मेरी बात सुन। इसके कानों तक आवाज़ पहुंची कि सरकार मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। इसने आवाज़ सुन के ना बाबा नवीद शाह जी नमाज की स्पीड में इजाफा कर दिया तो सरकार मुस्तफ़ा जो बुला रहे हैं। फिर सरकार बोले उबई क्या तूने मेरा लहजा नहीं पहचाना, जल्दी कर मेरी बात सुन। 2 रकातें तो नमाज थी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जी या रसूलल्लाह, पहले बोला आवाज़ नहीं सुनी, या रसूलल्लाह सुनी थी, आया क्यों नहीं? सरकार नमाज पढ़ रहा था, पर मैं नमाज सिखाई किसने है? ये नमाज तुझे सिखा सरकार आपने सिखाई, फरमाया तोड़ी क्यों नहीं? सरकार बंदे और खुदा की मुलाकात का नाम नमाज है। जब नमाजी सजदे में सर रखता है खुदा की ज़ात के साथ बिला फसल हो जाता है। सरकार ने फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह का कुरान कहता है जिस हालत में हो अल्लाह बुलाए या अल्लाह का रसूल बुलाए फौरन पहुँचो, फौरन पहुँचो, फौरन पहुँचो। इस मजलिस अज़ा में शबीर का वो मातमी तलाश करने लगा हूँ जो शबीर के मातम के हल्के में खड़े होके 4-5 घंटे अपने सीने पे मातम कर सकता है। उस बंदे के चेहरे पे विलायत अली की मुस्कुराहट देखने का मेरा दिल कर गया है। सरकार ने फरमाया इसी मुसल्ला इबादत पे बैठ जा, आज तुझे मैं नमाज की रूह से मिलाने लगा। सरकार कैसे? इतनी देर में 650 साल का बूढ़ा सलमान मोहम्मद मुसल्ला इबादत पे आया, उसने अपने 2 रकात नमाज ताहिया मस्जिद शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु पे सलमान पहुंचा। सरकार मुस्तफा सलमान मेरी बात सुनो, उसने नमाज को तोड़ा, रसूल के पास आए, जब तक रसूल बोले वो खड़े रहे। सरकार ने फरमाया मेरा काम मुकम्मल हो गया, वापस जा सकते हो। वो बाबा जी मुसल्ला इबादत पे आया, जहाँ से नमाज को तोड़ा था वहीं से शुरू कर दी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बंदा दौड़ के रसूल के या रसूल अल्लाह आपका सलमान दीवाना हो गया है, कभी नमाज को तोड़ता है कभी नमाज को जोड़ता है। सरकार ने फरमाया बैठ जा, उठने बैठने और गिरने का नाम नमाज नहीं, मेरी इताअत का नाम नमाज है। कोई हद है मेरा शिया हो गए अली बस से बुलंद ना हो। मातमी दाद ताईद विलायत वास्ते उठे हैदरी। हमारी इताअत का नाम नमाज है। आओ एक दर्जा और पीछे जाने का मेरा दिल कर गया। अल्लाह ने कितनी नमाजों को वाजिब फरमाया है। शबे मेराज तेरा और मेरा नबी अवालिम तय करते करते बारगाह खुदा के करीब पहुंचने लगा है। चौथे आसमान पे हजरत मूसा से
بالمصافہ ملاقات ہے تیرے سرکار مصطفیٰ کی. سرکار موسیٰ اپنی امت کا نبی ہے مگر میرے نبی کا امتی ہے. ہاتھ بند سرکار پردے وحدت کے قریب جاؤ گے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پردے کے باہر بھی حکمرانی تیری ہے، اندر بھی حکمرانی تیری ہے. میں شیعہ کے درمیان، میں عقیدے والے افراد کے درمیان جملہ ولایت کہنے لگا ہوں. سرکار پہنچو گے نا آپ کی بات سنی جاتی ہے. میری امت پہ ہیں 50 نمازیں مگر یہ امتیں بڑی سست ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتی. کوئی پڑھے تو 2-4 پڑھتا ہے. جا کے تخفیف کرا لینا، جا کے آسانی کروا لینا. ذرا فیصلہ کیجئے گا. پردہ وحدت کے باہر مصطفیٰ، اندر خدا. سرکار مصطفیٰ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، خاص نبی ہوں، تیرا محبوب ہوں. تیرے کہنے پہ اتنے عوالم کا سفر کر کے تیرے در پہ آیا ہوں. یہ امتیں بڑی سست ہیں. بابا جی ایک بندہ بولے میرے مزاج دا بولے میں پہلے ہی راضی کھلوتا. ہمارے نام پہ کچھ تخفیف کر سکتا ہے، کچھ نمازوں میں کمی کر سکتا ہے. پردہ وحدت میں زلزلہ آیا، اندر سے آواز آئی تم بھی 5 نمازیں بھی 5، تم بھی 5 نمازیں بھی 5، پنجے تن کی وجہ سے ہیں 5. پھر اندر سے آواز آئی انزل اللہ الصلاۃ رکعتین رکعتین. میرا مصطفیٰ میں نے 5 نمازیں نازل کی تیری امت پہ. نماز نازل ہوئی ہے. نماز زمین پہ خواب دیکھ کے نہیں بنی. اللہ نے نماز کو نازل فرمایا. اور کتنی؟ رکعتین رکعتین. صبح کی بھی 2، ظہر کے بھی 2، عصر کی بھی 2، مغرب کی بھی 2، عشاء کی بھی 2. نمازیں 5 رکعتیں 10. نمازیں 5 رکعتیں 10. بابا جی علی ولی اللہ فی التشہد کے مسئلے کو قلعہ بھٹیاں کے چوک میں قبر بنا کے اس کے اوپر باطل شد کی مہر لگا کے جانے لگاؤ. یا آج کے بعد تو نماز نہیں پڑھے گا. اگر تو پڑھے گا تجھے نماز کے ہر انگ سے علی کی صدا نہ آئے. میں نے 5 سال علی کے دروازے پہ سجدہ کیوں کیا؟ نمازیں 5 رکعتیں 10. سوال کر اختر عباس تو علی کے دروازے کا نوکر ہے. اگر نمازوں کی رکعتیں 10 ہیں، ہم صبح سے لے کر رات تک یہ 17 رکعتیں کیوں پڑھتی ہیں؟ 15 رمضان المبارک مصلی عبادت پہ مصطفیٰ کی بیٹی کی گود میں اترا حسن. آواز پروردگار آئی 2 میری وجہ سے، 2 حسن کی وجہ سے، 2 میری وجہ سے، 2 حسن کی وجہ سے. کچھ مہینے کا فرق گزرا. 3 شعبان المعظم بطول کی چھولی کربلا کا مالک حسین اترا. آواز پروردگار آئی 2 رکعتیں میری وجہ سے، 2 میرے حسین کی وجہ سے. 12 اور 13 رجب کی شب کعبہ میں علی آیا. آواز پروردگار آئی 2 میری وجہ سے، 2 میرے علی کی وجہ سے. مرد کا حصہ شریعت میں 2 گنا، مستور کا حصہ اس سے آدھا. مغرب والی تیسری رکعت بطول کے حصے کی نماز ہے. تو ڈوب کے مر نہیں جاتا. صبح سے لے کر رات تک 7 رکعتیں علی کے بچوں کی وجہ سے پڑھ کے صدقہ خور سے پوچھتا ہے علی آئے باطل تو نہیں ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلدی جلدی نمازیں چلیے، ہاتھ اٹھا کے تصدیق کرانے میں لوگ شبیر سے بات میں پوچھا بولے نا حیدری. نیت علی کی ولایت، قیام علی کی ولایت، رکوع علی کی ولایت، سجدہ علی کی ولایت، تشہد علی کی ولایت، نیت علی کی ولایت، نماز خود علی کی ولایت. اب بتا علی پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ امام زمانہ تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے. تیرے مذہب میں سوائے علی کے کچھ نہیں. میں بسم اللہ کروں، میں نہ کروں جناب. تواڈے نعرے تو میرا پروگرام میں چھڑ دیں. آباد رہے مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. ولایت بچاتے بچاتے حسین کا سارا گھر لٹ گیا. مولا میرے بھائیوں کی صف اعضاء کو قبول فرمائے.
فضائل تو نے سنا اپنی مرضی سے، مصائب کربلا کے پیاسوں کی داستان ہے۔ چاچا انور مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کی زندگی کی آخری مجلس، 1.5 گھنٹہ خاتم النبیین مصطفیٰ آخری نبی ہے، اس موضوع پہ تقریر کرتے کرتے بے بس ہو کے مبلغ اعظم نے دونوں ہاتھ سینے پہ مارے۔ ایک بندے نے سوال کیا، مولانا 50 سال ہو گئے گلی گلی شہر شہر جا کے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں محمد کی بیٹی سچی ہے، لوگوں محمد مصطفیٰ کی بیٹی سچی ہے، مگر قبلہ بتائیں نا بے بس ہو گیا اپنے سینے پہ ہاتھ کیوں مارے؟ مبلغ اعظم کہنے لگے تبلیغ ہو گئی، 50 سال ہو گئے، زندگی گزر گئی، جس گلی میں جاتے ہیں کوئی کہتا ہے کہاں لکھا ہے شبیر کا ماتم، کوئی کہتا ہے کہاں لکھا ہے کہ پہنے لے کے سڑکوں پہ آ جاؤ، میں شبیر کے ماتمی کے سینے کی زیارت کے لیے کھڑا ہوں، رو کے کہتے ہیں کبھی تو کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے زینب کا لٹنا۔ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے جو مجلس آل محمد کی زینت بننے کے اچھے ہو، رو رو کے کہتے ہیں کوئی تو پوچھے کہاں لکھا ہے سکینہ کے دور گزرنا۔ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے، رو کے کہتے ہیں کبھی تو کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے حسین کی بیٹیوں کا لٹنا۔ اللہ اکبر، مالک تیری زندگی دراز فرمائے، ولایت علی کے لیے سجا ہے کربلا کا میدان، کالے کپڑے پہن کے شبیر کا ماتم کر کے علی پہ سوال کرنے والا، اگر مجھے زبان ملے میں تیرے سے سوال کروں، اے علی کی ولایت پہ اعتراض کرنے والا بتا سکتا ہے جلتے ہوئے دروازے کے نیچے زخمی بطول کے لہو کی کتنی قیمت لگائی ہے تو نے؟ جو جلتے ہوئے دروازے کے نیچے تڑپ تڑپ کے کہتی تھی یا علی تیری ولایت کی وجہ سے مارا گیا۔ بابا نوید شاہ جی کی لبھٹیاں نہ ہوتا، 10 محرم کی مجلس نہ ہوتی، غدیری ممبر پہ کبھی جملہ نہ کہتا میں قاتل حسین سے ولایت علی ثابت کرنے لگا ہوں، اللہ لعنت کرے شمر ملعون پہ شہادت نہیں، ولایت علی کا جملہ کہنے لگا ہوں۔ ہمارے فضائل مصائب میں کوئی فرق نہیں، ہمارا مطمع نظر علی کی ولایت ہے۔ اس خبیث نے اپنا زانو حسین کی پشت پہ رکھا، اس نے خنجر سے حسین کی زلفیں ہٹائیں، اس نے ارادہ کیا کہ میں شبیر کو پہلی ضرب ماروں۔ زخمی حسین نے خنجر کے نیچے سے گردن پھیری اور پوچھا شمر خدا تجھ پہ لعنت کرے، کیا تو نہیں جانتا میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں؟ تیری ہائے بتائے گی تو 10 محرم منانے آیا بیٹھا ہے، اگر میرے جملے کی جگہ تیرے کلیجے میں مل گئی تو قبر میں ماتم کرے گا یا منبر پہ میرا وعدہ ہے؟ یہ کتا کہتا ہے میں جانتا ہوں تو مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ اس نے دوسری ضرب چلانے کا ارادہ کیا، شبیر نے دوسرا سوال پوچھا، وہ کیا تو نہیں جانتا میری رگوں میں علی کا لہو ہے؟ ذرا ماتمی اپنا ماتم والا ہاتھ بلند کرنا، یا سر پہ آ جائے گا یا سینے پہ آ جائے گا۔ اس نے سیدادہ تیسری ضرب چلانے کا ارادہ کیا، حسین نے پوچھا کیا تو نہیں جانتا میں حسن کا بھائی ہوں؟ کیا تو نہیں جانتا میں بطول کی چھولی میں پلا ہوں؟ یہ کتا کہتا ہے جانتا ہوں تو مصطفیٰ کا بیٹا ہے، جانتا ہوں تیری رگوں میں علی کا لہو ہے، جانتا ہوں تو حسن کا بھائی ہے، جانتا ہوں تو بطول کی چھولی میں پلا ہے۔ وہ ماتمی کون سا جو ماتم نہ کرے؟ پھر حسین نے پوچھا سب جو جانتا ہے تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ یہ کہہ کا مار کے کہتا ہے تجھے مار رہا ہوں غدیر کی وجہ سے، نہ مصطفیٰ تیرے بابے کا ہاتھ اٹھاتا، نہ میرا خنجر تیری گردن پہ آتا۔ مرحبا مرحبا، جو شرماتے ہیں وہ حسین کے کچھ نہیں لگتے۔ اللہ اکبر، مالک تیری زندگی دراز فرمائے، امام زمانہ تیری نسلوں کی خیر فرمائے۔ یہ کتا کہتا ہے تجھے مار رہا ہوں غدیر کے اعلان کی وجہ سے۔ سیدادہ ایک جملے کی اجازت جس پہ میں سلام کرنے لگا ہوں۔ 10 محرم ختم ہوئی، شام غریبہ کا منظر تمام ہوا۔ شام غریبہ کے بعد 64 پردہ دار بغیر چادر کے، پتہ نہیں حسین کے کتنے پیاسے یتیم اس شب میں مارے گئے۔ جس جملے تک مجھے جانا ہے اسی کا کہہ کے میں تیرا سلام کرنے لگا ہوں۔ مولا سجاد روایت کرتے ہیں شام غریبہ کے بعد 11 محرم کی اذان فجر سے پہلے میں خیمہ گاہ زینبیہ کے باہر غشی کی نیند میں تھا، اچانک کربلا کے جنگل سے ایک مؤذن کی آواز آئی۔ مولا سجاد کہتا ہے میں نے سوچا میرے تو سارے مارے گئے، میرا اکبر مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، کوئی شبیر کا ماتمی بیٹھا ہے جو آل محمد کے دکھوں پہ ماتم کرے۔ مولا سجاد کہتے ہیں میں نے اس آذان کا پیچھا کیا، میں جب اس جگہ پہ آیا جس جگہ پہ میرا بابا گھوڑے کی زین سے اترا تھا، ٹوٹی ہوئی
मोमिनीन इकराम तशरीफ रखें। मुसव्वरे